اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اور مارا گیا ہے اس کے پرٹیکولرز تو ہوں گے نا. آپ اس کا شناختی کارڈ دیں, میں آپ کے ساتھ اس کی تحقیق کرواتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہے کہ نہیں. اسحاق ڈار صاحب, سچ کو جھٹلا دینا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا آپ نے سمجھ لیا. 26 نومبر کو ڈی چوک میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے ثبوت و شواہد ملاحظہ کریں اور خدا سے ڈریں. اگر ڈی چوک پر کوئی گولی چلی نہ کوئی موت ہوئی تو کیا پوری دنیا کا میڈیا جو پاکستانی میڈیا کی طرح سینسرشپ اور پابندیوں کا شکار نہیں جھوٹ بول رہا ہے؟ پمس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں آئی. پولو کلینک نے یہی کام کیا. کیا پمز اور پولی کلینک ہسپتال کے ڈاکٹرز کا بین الاقوامی جریدوں کے سامنے اعتراف کہ انہوں نے کبھی ایسے قیامت خیز مناظر نہیں دیکھے, کبھی ایک رات میں اتنی سرجریاں نہیں کی, جھوٹ ہے؟ کیا حامد میر, مطیع اللہ جان جیسے صحافی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر حکومت کا دامن اتنا ہی صاف ہے تو پمز اسپتال سے مطیع اللہ جان کو کیوں اغوا کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو وہ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے تھا. اگر چلے نہیں کی اور کسی بھی وجہ سے اس کو دفن کر دیے تو اس کے پرٹیکولرز دیں. لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. آپ تو وہی ہے نا جھوٹے بیانے حلفی والے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ ہی کی طرح جھوٹی ہے؟ کیا 20 سالہ انیس شہزاد ستی کی قبر بھی جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا صدر علی شہید کا جنازہ بھی جھوٹ ہے؟ کیا ملک مبین, سردار شفیق, محمد الیاس اورکزئی, عمران عباسی, طارق خان, احمد ولی, تاج الدین, عبدالرشید, عبدالقادر, محمد علی سب کے جنازے جھوٹ ہیں؟ اور ابھی تو یہ صرف وہی نام ہیں جو تصدیق شدہ ہیں. 200 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں جن کا معلوم بھی نہیں کہ وہ مر چکے ہیں کہ زندہ ہیں. آپ نے فلور پر کھڑے ہو کر تحقیقات کا کہا ہے تو یقیناً 12 بے گناہ انسانوں کے تصدیق شدہ جنازے تحقیقات کا آغاز کروانے کو کافی ہوں گے. تحقیقات کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ پرامن مظاہرین پر کیسا ظلم اٹھایا گیا.